خدا سے شروع نہیں ہو رہی، توحید خدا سے شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ خدا کا تصور تو انسان کی فطرت میں ہے۔ ایک ایسا ماحول اور معاشرہ فرض کیجئے جہاں تعلیمات اسلام نہیں پہنچی، وہاں کے لوگ بھی کسی نہ کسی کی پرستش کرتے ہوں گے، کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہوں گے۔ یہ جو انبیاء ہے، یہ جو ہادیان برحق ہے، یہ جو اولیاء خدا ہے، یہ جو ائمہ طاہرین ہے، یہ خدا کی پرست یہ بتانے نہیں آئے کہ پرستش کرنی ہے، یہ بتانے آئے ہیں کس کی پرستش کرنی ہے۔ اس وحدہ لا شریک کا تعارف کروایا، وہ ذات ہے جو لائق عبادت ہے اور لائق پرستش، ورنہ وہ تو فطری ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مشرقین مکہ کے متعلق وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان مشرقین سے بھی اگر پوچھیں گے نا کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو وہ مشرک بھی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ جنگ بدر میں جو پہلا مارکہ حق و باطل تھا اور کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی، مشرکین مکہ اس جنگ میں اپنے خدا عزا کو لاد کے اونٹ پہ عزا کو لاد کے میدان بدر میں لائے۔ غور فرمائے، اپنے خدا کو لاد کے لائے، کس لیے؟ تاکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہے اور ہماری مدد کرے۔ جو خدا لوگوں کی مدد کا محتاج ہے، جو خدا لوگوں کی مدد کا محتاج ہے، عزا کو لاد کے لے گئے کہ یہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری مدد کرے گا۔ دوستو، کفر کے خداؤں میں 3 نقص تھے۔ کفر کے خداؤں میں 3 نقص تھے۔ پہلا نقص یہ تھا، کوئی بنائے تو بنے۔ پہلا نقص یہ ہے، کوئی بنائے تو بنے۔ دوسرا نقص یہ ہے، کوئی بٹھائے تو بیٹھے۔ وہ تو بیچارے اتنے عاجز خدا تھے جی، جس نے جیسا بنا دیا پھر وہ اپنی کیفیت بدل ہی نہیں سکتا۔ جس نے قیام کی حالت میں بنا دیا وہ خدا بس پھر بیٹھ نہیں سکتا۔ ہاں جی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت استدلال فرمایا ہے کہ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں ان سے تو اگر مکھی بھی کوئی شے چھین لے وہ تو اس کے مقابلے میں بھی عاجز ہے۔ توجہ فرمائیے، رب العزت فرمائے مکھی بھی کوئی، یہ کیسے خدا ہے جو مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے؟ مکھی بھی کوئی شے چھین لے تو اس کا بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ منصور دوانقی کے دربار میں امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما اور ایک مکھی بار بار آ کے منصور دوانقی کی ناک پہ بیٹھتی، وہ مکھی کو اڑاتا ہے اور وہ پھر آ جاتی، اور پھر اڑاتا ہے اور پھر آ جاتی۔ جھنجھلا کے پاگل ہو کے کہتا ہے فرزند رسول اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا متکبر کو ذلیل کرنے کے لیے۔ مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ متکبر کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کے تکبر کو خاک ذلت میں ملانے کے لیے۔ تو کفر کے خداؤں میں نقص یہ تھے، کوئی بنائے تو بنے، کوئی بٹھائے تو بیٹھے، اور کوئی ماننے والا ہو تو خدائی چلے۔ لیکن پروردگار عالم نے جو اپنا تعارف
سورہ توحید میں کروایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز۔ کفر کے خدا محتاج اور ہمارا خدا بے نیاز، ہمارا خدا صمد ہے، صمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اگر مجھے علوم واقعی کے حامل مل جاتے، میں اس ایک لفظ صمد سے سارے دین اسلام کی تشریح کر دیتا۔ ہمارا خدا بے نیاز۔ اور صرف دوستو میرے محترم سامعین یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو اپنے تعارف کے لیے بھیجا ہے، انہیں بھی اپنی صفت صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے جو ہمارے ہادیان برحق بھیجے، وہ بھی نہ کسی کے بنانے کے محتاج، نہ کسی کے بٹھانے کے محتاج، نہ کسی کے ماننے کے محتاج۔ اسی لیے تو تاریخ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا امیر المومنین کے متعلق، استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل انہ امام الکل، کہ ساری دنیا سے علی کا بے نیاز رہنا اور ہر کسی کا علی کا محتاج ہونا دلیل ہے علی کل کا امام ہے۔ میرا مولا کبھی کسی دروازے پہ چل کے نہیں گیا، دنیا چل کے آتی تھی امیر المومنین کے دروازے پہ۔ توجہ ہے ارباب دانش۔ اسی لیے جب حضرت امیر علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی تو سرکار امیر علیہ السلام ممبر پہ اس جگہ پر تشریف فرما ہوئے جہاں سید الرسل بیٹھا کرتے تھے۔ سعصہ بن سحان جناب امیر علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، شاعر تھے، فصیح و بلیغ انسان تھے، خطیب توانا تھے، قادر الکلام تھے، اور سعصہ کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ امیر المومنین جیسی ہستی، بلکہ یوں کہوں کہ خطیب نہج البلاغہ جس سعصہ سے تقاضا کرتا تھا، سعصہ تو تقریر کر، علی بیٹھ کے تیری تقریر سنے۔ امیر المومنین کی موجودگی میں خطبے دیتا تھا۔ اور جب ظاہری خلافت ملی ہے اور جناب امیر المومنین ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے تو اسی سعصہ نے امیر علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا تھا، یا امیر المومنین ما زانت کل خلافت بل زینت الخلافت، یا علی خلافت نے آپ کی عظمت کو نہیں بڑھایا، آپ نے خلافت کی عظمت کو بڑھا دیا۔ خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی، خلافت نے آپ کی عظمت کو چار چاند نہیں لگائے، آپ نے خلافت کی عظمت کو چار چاند لگائے۔ عزا کو لاد کے لے گئے، بات وہ ہو رہی تھی۔ اور جب لشکر اسلام کا سامنا ہوا تو ان مشرقین نے یہ نعرہ بلند کیا، نحن نحمل عزا والعزا لکم، یہ نعرہ لگا تھا، نحن نحمل عزا والعزا لکم۔ مسلمانوں دیکھو، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
ایک نفسیاتی وار بھی تھا، اس لیے کہ ادھر بھی تو بہت سارے تو وہی تھے جو کل تک کسی عزا کو سجدہ کرتے رہے، آج وہ عزا سامنے آ گیا۔ جوانی خدا نہ خواستہ اچھی نہ گزری ہو نا پرانے یار، تو نیک بننے کے بعد اگر کبھی وہ کوئی سامنے آ جائے تو بندہ شرمندہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ جی شرمندہ تو ہو ہی جاتا ہے بندہ۔ تو وہ عزا سامنے آ گیا، نحنو نحمل عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ رحمت دو عالم کی خدمت میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ مشرک اور کافر تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے جناب امیر المومنین کو طلب کیا، فرمایا یا علی جاؤ اور مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ یا علی جاؤ مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ کیا جواب دو؟ پیغمبر نے جواب نہیں سکھایا، پیغمبر نے جواب نہیں بتایا، جاؤ جواب دو۔ میرے مولا امیر المومنین لشکر کفر کے سامنے آئے، فرمایا کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ کہا نحنو نحمل عزا ولا عزا لکم۔ میرے مولا نے جو جواب دیا، فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ کافروں تمہارا کوئی مولا نہیں، مشرکوں تمہارا کوئی مولا نہیں۔ لفظ بدل کے کہہ دوں، جس کا کوئی مولا نہ ہو وہی تو کافر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا۔ ارباب دانش جملہ عرض کرنے لگا ہوں، بدر کے میدان میں علی نے اللہ کو مولا کہا۔ بدر کے میدان میں علی نے اللہ کو مولا کہا، قدر شناس ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ بدر کے میدان میں علی نے اللہ کو مولا کہا، پھر غدیر کے میدان میں اللہ نے علی کو مولا بنایا۔ غدیر کے میدان میں اللہ نے علی کو مولا بنایا، پیغمبر نے بازو بلند کر کے دکھایا اور زبان سے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ علی والا ہو جسے حدیث غدیر یاد نہ ہو اور جسے ترجمہ یاد نہ ہو، لیکن ایک خوبصورت جہت ہے اور ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، پیغمبر نے فرمایا میں مولا اسی کا ہوں جس کا علی مولا، جس کا علی مولا نہیں اس کا میں مولا نہیں، اور جس کا میں مولا نہیں اس کا اللہ مولا نہیں، جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا اللہ مولا۔